کرام آپ فرش عذاب پر آئے ہو. یہ وہ در ہے جہاں پر جو شخص آئے وہ گناہگار پھر بخش دیا جاتا ہے. ایک دفعہ ہمیں ٹوٹے دل سے اور روتے ہوئے یہ بات کہنی پڑے گی, ہم جتنا اپنے دل کو توڑیں گے اتنا زیادہ آپ خدا کی بارگاہ میں مقام پائیں گے. خداوند متعال سے جب پوچھا گیا, یہ ہمارے مصائب ہے, جب پوچھا گیا بار الہ تو کہاں پر ہے, تجھے مکانوں میں تلاش کیا تو نہیں ملتا, تجھے صحراؤں میں تلاش کیا تو نہیں ملتا, تو کہاں پر رہتا ہے؟ فرمایا انا فی قلوب منکسرہ, میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. آئیے ٹوٹے ہوئے دل سے حسین ابن علی کو پکاریے. مومنین کرام, 40 کے ایام میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. رونے کے لیے ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ بڑی ضروری نہیں کہ کوئی شہادت ہی بیان کی جائے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمیں تو بتایا کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز کربلا کی یاد آ جائے انسان آنکھوں میں آنسو لے آئے. امام حسین نے فرمایا, بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا, شیعتی مہما شربت بمائن عذب, میرے شیعوں جب کبھی رونے کو دل کرے نا تو دیکھو کبھی ٹھنڈا پانی پینے کو نظر آ جائے شیعتی محمد شربت بمائن عذب فذکرونی, اے میرے شیعوں کبھی پانی نظر آئے تو میرا ذکر کر لینا. اور فرمایا او سمیتم بے غریب او شہید, اگر سنو کہ کوئی غریب مارا گیا, کوئی پردیس میں مارا گیا, کوئی مظلوم مارا گیا, تو فرمایا فندبونی, اس پہ نہیں رونا, مجھ پہ گریا کرنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارباب ادا, ہر امام نے مصائب پڑھے ہیں, اور ائمہ کے جو مصائب ہوتے تھے وہ زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے, بس تھوڑے سے مصائب ہوتے تھے, اسی پہ گریا شروع ہو جاتا تھا. ایک مجلس میں امام رضا نے جو ہے وہ مصائب پڑھے, اور مصائب اس طرح سے تھے. آپ نے فرمایا یبن شبیب, اے شبیب ان کنت باقیا علی شیء, دیکھ کبھی تیرا دل رونے پہ کرے نا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب سیدہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آپ آئے ہو 40 کے موقع پہ آئے ہو, ہمارے دل میں حسرت رہ گئی, یا حسین کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے, کاش ہم بھی 40 کے میدان میں ہوتے, ظاہرین کے ساتھ ہم بھی مشی کر رہے ہوتے. لیکن آپ روتے جائیے, دعا مانتے جائیے. امام نے فرمایا یا ابن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, ان کنت باقیا علی شیء, دیکھ کبھی تیرا دل رونے پہ کرے تو فرمایا فب کے الجدی الغریب الحسین, دیکھ میری جد مظلوم حسین پہ رو لینا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا فرزند زہرا کس لیے, جانتے ہو کیا فرمایا؟ بڑے سخت جملے عرضہ بابیدہ. فرمایا یہ جملے, یہ مصائب کے جملے امام رضا کے ہیں, آپ جائیے توس کے شہر میں جائیے, امام رضا کے مصائب عرض کرنا چاہتا ہوں. امام نے کیسے فرمایا؟ فرمایا جب نہ شبیب, اس کی وجہ یہ ہے, سنو گے, فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جد کو ذبح کیا گیا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ ذُبِحَ, فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جد کو ذبح کیا گیا. اور پھر فرمایا اس سے بڑا دردناک جملہ فرمایا, فرمایا کما یذبح القبش, فرمایا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فرمایا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء نے عرض کیا, فرمایا علماء نے نقل کیا گفتگو کی, مولا نے کیوں کہا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ تو ارباب پیادہ 2 وجہ بتائی. سنو گے, فرمایا جب بھیڑ ذبح ہوتی ہے, کوئی خوشی کر رہی ہوتی ہے تو لوگ بھیڑ ذبح کرتے ہیں, یا کہ جب بھیڑ ذبح ہوتی ہے تو اس لیے کہا گیا کہ جب بھیڑ کسی کو درد نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. سنو گے ارباب پیادہ, جب فرزند زہرا کو ذبح کیا جا رہا تھا تو دونوں ہی باتیں تھی. ایک طرف تو خوشی کا سما تھا, دوسری طرف جناب زہرا کے لال پہ خنجر چل رہا تھا, کسی کو درد نہیں تھا, احساس نہیں تھا. کربلا کے میدان میں بس ایک بہن تھی جو کہتی تھی انت آخر حسین, کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے. اور ایک ماں تھی جو آواز دیتی تھی ولدی الحسین,
میرے بیٹے حسین. سنو گے ارباب دا، بس ایک روایت اور، زیادہ زحمت نہیں، ایک روایت اور اجازت چاہوں گا. امام سجاد گزر رہے تھے ایک جگہ سے، بازار سے گزر رہے تھے. ایک شخص جانور کو ذبح کر رہا تھا. لوگوں نے دیکھا سید سجاد بھی آ رہے ہیں اور جانور بھی ذبح ہونے لگا. اس لوگ آئے اور کہا اے قصاب، ہم تجھے کہتے ہیں کہ جانور کو ابھی ذبح نہ کرے. کہ اتنا کہتے ہیں تو جانور کو ابھی ذبح نہ کر کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے مولا نے جب سے کربلا میں خون دیکھا ہے وہ خون کو برداشت نہیں کر سکتے. تو تیری مہربانی ابھی ذبح نہ کر. یہ قصاب جو تھا اس نے چھری کو چھپایا اور کھڑا ہو گیا احترام میں کہ کہیں سید سجاد کو پتہ نہ چلے، جانور کو آزاد چھوڑ دیا. سنو کہ ارباب جب سید سجاد بازار میں سے گزرتے گزرتے اس کی دکان پہ آئے اور آ کے رک گئے اور کہا دیکھ مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا تھا. علم امامت سے علم امامت ختم ہو گئی. بس آخری جملے ارباب کہا مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا تھا. فرمایا دیکھ میں منع نہیں کرتا کہ تو جانور کو ذبح نہ کیا کر، بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو جب جانور کو ذبح کیا کر اسے پانی پلا لیا کر. اس قصاب نے کہا فرزند زہرا ہمیں پتا ہے، ہمیں آپ کی نانا کی شریعت کا پتا ہے، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ رکیا مدینے کا نام